بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں آئے تو توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی۔ حضرت شیث اکیلے پیدا ہوئے تھے، یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی ہوتے، دوسرے جوڑے کے ساتھ ان کی شادی کر دی جاتی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا تھا ہی نہیں کہ اس جوڑے کے بچوں سے شادی ہوتی، اس لیے نسل انسانی کو پھیلانے کے لیے ان کے بچوں کی آپس میں شادی کو جائز قرار دے دیا۔ قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئیں، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت نہ تھی۔ شیطان نے قابیل کو ورغلایا کہ اکلیمہ خوبصورت ہیں اور تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی تم کرو۔ قابیل نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، تو انہوں نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تمہاری شادی حابیل کی بہن کے ساتھ ہوگی۔ قابیل مانا نہیں اور ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی شادی اکلیمہ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ حابیل انتہائی نیک دل اور سخی تھا، اس نے ایک بہترین جانور قربانی کے لیے پیش کیا، چونکہ وہ چرواہا تھا، اس نے اپنے جانوروں میں سے ایک سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور قابیل کاشتکار تھا، اس نے پرانا اور گھٹیا سا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور اس دور میں قربانی کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس چیز کو بھسم کر دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ حابیل ہی قربانی قبول ہوگی، چونکہ حق بھی اسی کا تھا اور وہ نیک اور سخی بھی تھا۔ جب دونوں نے اپنی چیزیں رکھ دیں تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے جانور کو کھا گئی۔ اس پر قابیل غصے میں آ گیا اور حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ حابیل نے طاقتور ہونے کے باوجود کہا کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا اور میرے گناہ تو اپنے ذمے ہی لے لے۔ آخرکار شیطان نے قابیل کو ورغلایا اور اسے قتل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ حابیل ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، قابیل نے اس کے سر پر ایک اور پتھر مارا اور حابیل مر گیا۔ اب قابیل پریشان تھا کہ اس کو کیا کرے، پھر وہ کئی دنوں تک اس کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر پاؤں سے زمین کو کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اس وقت قابیل کو افسوس ہوا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا، اور مجھے اس کوے نے اس کا طریقہ سکھایا، اور آخرکار اس نے حابیل کو دفن کر دیا اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے اس پر دوسرا حملہ کیا۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ اس کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کی پوجا کر۔ اس طرح قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی، اس لیے وہ کفر و شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ قیامت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے، سب کا گناہ قابیل کو ملے گا۔ جہنم میں جو سب سے پہلا شخص ڈالا جائے گا وہ قابیل ہی ہوگا۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 تک مذکور ہے۔